السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو آج کا جو عنوان ہے وہ ہے دا پرابلم آف ایول، مسئلہ شر یا مسئلہ علم، جس کو ہم اردو میں مسئلہ علم کہہ سکتے ہیں۔ یعنی ایک انسان کو اس دنیا میں تکلیف کیوں پہنچتی ہے۔ ایک مسلمان کے اعتبار سے تو یہ بالکل واضح سی چیز ہے، لیکن ایتھیسٹ کا یہ بہت پرانا اور بڑا مشہور الزام ہے اہل مذہب کے اوپر، اور بجائے اس کے کہ میں اس کو اپنے الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، میں انشاءاللہ ارمین نوابی کی جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا اسکرین شاٹ آپ کے سامنے شیئر کروں گا، اور اس کی چند عبارتیں پڑھ کر آپ کو سناؤں گا، تو اس سے اندازہ ہوگا کہ ان لوگوں کے نزدیک جو مسئلہ ہے، مسئلہ شر و علم یا دا پرابلم آف ایول، وہ کتنا اہم ہے، اس سے انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو میں بھی اس کا اسکرین شاٹ شیئر کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ کتاب، اور اس کتاب کا ہم ابھی چوتھا ہی چیپٹر پڑھ رہے ہیں۔ چوتھا چیپٹر اصل میں اس لیے طویل ہو گیا کیونکہ اس چیپٹر میں اس شخص نے بہت سارے مسائل اٹھائے ہیں، اور ہر مسئلے کا ظاہر ہے کہ جواب دینا بھی ضروری ہے۔ اس لیے چوتھا جو باب ہے اس کے اندر اس میں 3 کلاسز ہماری لگ رہی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا جو درس ہوگا چوتھے چیپٹر کے اوپر آخری ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے باب کی طرف بڑھیں گے۔ تو یہ کہتا ہے، جو ہائی لائٹڈ عبارت ہے میں اس کو پڑھ رہا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ موسٹ ریلیجنس کلیم این آل پاورفل، آل لونگ، benevolent deity. However, physical reality often contradicts this claim. کہ اکثر مذاہب اس دنیا میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو خدا ہے وہ قادر مطلق ہے، all powerful، قادر مطلق ہے، اس کے پاس قدرت کاملہ ہے، اور at the same time جہاں وہ قادر مطلق ہے وہیں وہ بہت ہی رحم والا، بہت محبت کرنے والا بھی ہے، رحمان ہے۔ لیکن جب ہم اپنے ارد گرد کی سچائی کو دیکھتے ہیں تو یہ سچائی اس دعوے سے متضاد نظر آتی ہے، اس دعوے کے مخالف نظر آتی ہے۔ Terrible things happen to people every day. ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف المناک صورتحال سے گزرتے ہیں۔ Children die tragically young. Natural disasters wipe out whole communities and people die from accidents and diseases. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی غمناک انداز میں، المناک انداز میں بچے مرتے ہیں، اور نیچرل ڈیزاسٹرز یعنی طوفان اور زلزلے آتے ہیں جس سے پورے کے پورے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں، اور لوگ حادثات میں اور بیماریوں میں مرتے ہیں۔ آج کل جیسے بیماری چل رہی ہے، لوگ اس میں مر رہے ہیں۔ These do not suggest a righteous and compassionate God. ان چیزوں کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کائنات کا کوئی اس کائنات سے محبت کرنے والا کوئی خدا موجود ہے۔ These suggest that God is either powerless, cruel or non-existent. ان چیزوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یا تو خدا کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ خدا بہت زیادہ خوفناک ہے، وحشتناک ہے، ظلم کرنے والا ہے، یا یہ کہ خدا موجود ہی نہیں ہے۔ یہ جو آرگیومنٹ ہے اس کو میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑا سا مزید وضاحت کے ساتھ رکھوں گا، ابھی آگے چلتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ worse still is the concept of hell. اس سے زیادہ جو بری چیز ہے وہ ہے جہنم کا کانسیپٹ، where non-believers suffer in eternal torment simply for disbelieving in God. کہ جہاں جہنم وہ جگہ ہے کہ جہاں غیر مؤمنین
محض اس لیے ان کو عذاب دیا جائے گا کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائے. دیکھیے اس کا انداز, محض اس لیے عذاب دیا جائے گا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے. Indeed, this torture is supposedly granted even to theists who believe in the wrong gods. کہتا ہے کہ بلکہ یہ عذاب ان لوگوں, ان اہل مذہب پر کو بھی دیا جائے گا جو ایک غلط مذہب یا غلط خدا میں یقین رکھتے ہیں. مثلا اہل اسلام کے نزدیک ہندوؤں کو یا کرسچنس کو یا عیسائیوں کو جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھیں ان کو عذاب دیا جائے گا. یہی صورتحال کرسچنس کے یہاں ہے. If the Christian religion is the right one, every Muslim, Hindu, Buddhist and Jew would burn in hell for eternity. کہ اگر عیسائیت کا جو مذہب ہے وہ درست ہے تو ہر مسلمان, ہر ہندو, ہر بدھسٹ اور یہودی جہنم میں جلے گا. اور اس نے پھر حوالہ دیا ہے بائبل کا. And this rule is the same for other religions that believe in the concept of hell such as Islam. کہتا ہے کہ یہی کانسیپٹ دوسرے مذاہب میں بھی ہے کہ جن مذاہب میں بھی جہنم کا تصور ہے وہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام میں یقین نہیں رکھتا ہے, اگرچہ وہ خدا میں یقین رکھتا ہو, تو اس کے بارے میں مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا. And whoever desires other than Islam, یہ قرآن کی آیت اس نے سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 85 اس کو کوٹ کیا ہے. And whoever desires other than Islam as religion, never will it be accepted from him, and he in the hereafter will be among the losers. کہ جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب میں دلچسپی رکھے, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, تو اس سے وہ مذہب کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں ہوگا کہ جو خسارے میں ہیں, جو نقصان میں ہیں. اس طرح اس نے پھر مختلف آیتیں ذکر کی ہیں. قرآن کی آیت نمبر 4 سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 ہے, یا سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 ہے, سورہ نمبر 6 آیت نمبر 70 ہے, اور جس کے اندر عذاب کا یہ مختلف آگے تک کے یہ مختلف قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیتا چلا گیا. ان آیتوں کے اندر عذاب کا تذکرہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کو عذاب دے گا, جہنم میں جلائے گا, بری ان کی کھالوں کو ادھیڑ دیا جائے گا. یعنی قرآن میں جگہ جگہ اس طرح کی آیتیں ہیں کہ جہاں جہنم کا تذکرہ ہے. تو اس کا کہنا یہ ہے کہ دنیا کے اندر تو عذاب ہے ہی, آخرت میں بھی عذاب ہونا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو خدا ہے, جس کو ہم خدا تصور کیے بیٹھے ہیں, وہ بہت زیادہ ظالم صفت ہے. جبھی تو وہ محض اس کی بات نہ ماننے کی وجہ سے لوگوں کو اس بری طریقے سے جہنم میں جلائے گا. کہتا ہے کہ an all loving God would surely not damn his children to an eternity of torture simply for being born into a culture that believes in the wrong deity, follows the wrong holy book, or attends the wrong type of church services. کہنے لگا, کہتا ہے کہ ایک وہ خدا کہ جس کو ہم الرحمن مانتے ہیں, وہ کبھی بھی ہمیشہ کے لیے اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں نہیں جھونکے گا محض اس لیے کہ وہ بندہ ایک غلط کلچر میں پیدا ہو گیا, یا غلط خدا میں یقین رکھتا ہے, یا غلط کتاب کو پڑھ لیتا ہے, یا غلط چرچ میں چلا جاتا ہے. محض اس وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے. ایسا کیسے کر سکتا ہے کوئی بھی, خصوصاً جس کی صفت الرحمن ہو. تو یہ آگے کہتا ہے, in a debate about morality and the Christian religion, Sam Harris points out the double standards in the idea of all benevolent God. When something good happens to a believer, believers often attribute that to God. When a disaster occurs, believers often explain that God's will is mysterious and cannot be comprehended by mortals. Sam Harris اور بہت بڑا ملحد ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز اچھی ہوتی ہے تو اہل مذہب اس کو خدا کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ خدا نے کیا ہے. اور کوئی بھی اگر آسمانی آفت آ جائے یا کوئی مصیبت انسان کی زندگی میں آ جائے تو لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ انسان, یہ خدا نے تو کیا, لیکن خدا نے کیوں کیا ہے اس کی حکمت کو سمجھا نہیں جا سکتا. تو ایسے خدا کہ جس کی حکمت کو نہ سمجھا جا سکتا ہو, بھلا خدا کس کام کا, یہ ان لوگوں کا اعتراض ہے. اب یہاں سے آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم ان کے اعتراض کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں. دیکھیے, جو صورتحال ہے وہ یہ ہے, اس اعتراض کو سمجھنے سے پہلے
مجھے معلوم نہیں کہ میری ویڈیو جو ہے وہ اس وقت لائیو ہے، جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری ویڈیو اسٹک ہو گئی ہے. اگر کچھ لوگ کنفرم کر کے بتا دیں کہ میری ویڈیو ابھی جا رہی ہے. اوکے ٹھیک ہے. تو اس اعتراض کو سمجھنے سے پہلے، اور آج کا جو درس ہے وہ اسی کے اوپر ہے. یہ اعتراض چونکہ بہت مشہور ہے، بہت اہم ہے، اس لیے میں چاہوں گا اس کو آپ اتنی ہی توجہ سے سنیں جتنی توجہ سے آپ نے پچھلا درس سنا تھا. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے درس میں ایک میرے بہت ہی عزیز کرم فرما ہیں، شریک رہتے ہیں اور ماشاءاللہ اپنے مشوروں سے بھی نوازتے ہیں. اور انہوں نے مجھے واٹس ایپ کے اوپر اپنے نوٹس بھیجے ہیں، یعنی وہ کس طریقے سے نوٹس لکھ رہے ہیں. تو وہ پورا درس باقاعدہ اس کو لکھتے ہیں کلر کوڈ کر کے کہ اگر اعتراض ہے تو اس کا کلر دوسرا ہے، پھر اگر جواب ہے تو اس کا کلر دوسرا ہے، اور اس جواب کے اندر اگر مختلف پوائنٹس ہیں تو ہر پوائنٹ کا کلر دوسرا ہے. تو ایک بہت زبردست ماشاءاللہ ان کا ایفرٹ ہے. اور میں نے ان سے کہا تھا کہ اس چیز کو میں انشاءاللہ کلاس کے دوران بھی ذکر کروں گا تاکہ اس سے بہت سے دیگر لوگوں کو ترغیب ہو. اور یہ ایک اچھا انداز ہے نوٹ لینے کا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک نظر دیکھتے ہیں اپنی کاپی پر، نوٹ بک میں، تو پورا جو مبحث ہے، خصوصاً وہ مبحث اگر آپ سن چکے ہوں اور پڑھ چکے ہوں تو پورا مبحث آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو اس طریقے سے ماشاءاللہ وہ کر رہے ہیں. تو میں آپ سبھی لوگوں سے کہوں گا کہ کم سے کم ابھی اتنا وقت تو نہیں ہوتا کلاس کے دوران کہ آپ الگ الگ کلر میں لکھیں، لیکن یہ کہ آپ نوٹس ضرور لیں. تو میں اعتراض کو دہراؤں گا اور اس کے بعد پھر جواب دوں گا. جواب قدر طویل ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ حضرات شروع سے لے کر آخر تک توجہ بنائے رکھیں تاکہ انشاءاللہ وہ اعتراض کا جواب جو ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے آسانی کے ساتھ. لیکن اس اعتراض کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تمہید سمجھ لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہ ہو. دیکھیے، دلیل جو ہوتی ہے، کوئی بھی دلیل دے، چاہے ہم دلیل دیں یا ملحد دلیل دے، وہ دو طرح کی دلیلیں ہوتی ہیں. آرگیومنٹ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک آرگیومنٹ کو کہا جاتا ہے تحقیقی دلیل اور دوسرے کو کہا جاتا ہے الزامی دلیل. تحقیقی دلیل یعنی جو ریسرچ بیسڈ آرگیومنٹ ہے. تحقیقی دلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو آرگیومنٹ ہے وہ ایسے پریمیسز اور مقدمات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کے نزدیک مسلم ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے جو فریق مخالف ہے، جو دوسری پارٹی ہے، وہ بھی ان مسلمات کو یا ان مقدمات کو تسلیم کرے. تو مثلا جب ہم کوئی بھی دلیل قرآن کی آیت سے دیتے ہیں یا حدیث مبارک سے ہم دلیل پیش کرتے ہیں تو وہ دلیل تحقیقی ہوگی، وہ دلیل الزامی نہیں ہوگی. دلیل تحقیقی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو مقدمات ہیں یا جو بنیاد ہے اس دلیل کی، وہ بنیاد ہمیں تو قبول ہے لیکن ہماری مخالف پارٹی کو یا ہمارے مد مقابل کو قبول ہو یہ ضروری نہیں ہے. تو ایسی کسی بھی دلیل کو تحقیقی دلیل کہا جاتا ہے. اچھا، دلیل الزامی کس کو کہتے ہیں؟ دلیل الزامی وہ دلیل ہے کہ جو ایسے پریمیسز اور مقدمات کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہو کہ جو فریق مخالف کے نزدیک مسلم ہیں آپ کے نزدیک مسلم نہ ہو. مثلا آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ہم نے تمہاری بات مان لی تو یہ جواب دو، تو اگر تمہاری بات ہم نے تسلیم کر لی تو یہ اعتراض ہوگا. تو کوئی بھی اعتراض جو فریق مخالف کی کسی بات کو تسلیم کر کے کیا جائے اس کو دلیل الزامی کہا جاتا ہے. یہ تمہید سننے کے بعد اب اس چیز کو یاد رکھیے کہ ملحدوں کے یہاں تحقیقی دلیل کا وجود ہی نہیں ہے. یعنی وہ کوئی بھی دلیل نہیں دے سکتے کہ خدا موجود نہیں ہے. ان کے ہاں جتنے بھی دلائل ہیں، جتنے بھی ان کے آرگیومنٹس ہیں، وہ سارے الزامی ہیں. یعنی وہ اس بنیاد وہ ہمارے یعنی اہل مذہب کے مقدمات کو تسلیم کرنے کے بعد ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم نے تسلیم کر لیا کہ خدا موجود ہے تو اس سے یہ پرابلم نکلتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم نے تسلیم کر لیا کہ خدا خالق ہے تو اس سے یہ پرابلم نکلتی ہے. تو ان کے یہاں دلیلیں الزامی ہی ہوتی ہیں، دلیلیں تحقیقی نہیں ہوتی. اب یہ جو پرابلم آف ایول ہے یہ بھی ان کا ایک آرگیومنٹ ہے، لیکن یہ آرگیومنٹ تحقیقی نہیں ہے، الزامی ہے. یعنی خدا کو موجود ماننے کے بعد انہوں نے یہ اعتراض ہم پر کیا ہے. اچھا، اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ اگر خدا موجود ہے تو ظاہر ہے اس کی صفات بھی ہوں گی، اور اس کی صفات اور کوالٹیز میں
اس کا رحمان ہونا اور اس کا قادر مطلق ہونا سارے اہل مذہب تسلیم کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا اگر الرحمن ہے، اگر وہ اتنا رحم والا ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا محبت کرنے والا ہے کہ 170 ماؤں سے زیادہ محبت ہے اس کی اپنے بندوں کے لیے، تو اس دنیا میں کبھی بھی کسی کو کوئی مصیبت نہیں ہونی چاہیے، کوئی شر اس دنیا میں نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ آسمانی مصیبت ہو، یعنی غیر انسانی نیچرل ڈیزاسٹر جس کو ہم کہتے ہیں، یا کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو، یا کسی کی موت ہو، یا کسی کی زندگی کے اندر کوئی مسئلہ ہو۔ اب آج کل یہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، یہ تو اگر اللہ رحمان ہے، اگر خدا رحمان ہے، تو پھر کبھی بھی اس دنیا کے اندر کوئی شر یا کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے، چونکہ وہ تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ کون ماں چاہے گی کہ اس کے بچے کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو؟ اور اگر وہ قادر مطلق ہے، وہ آل پاورفل ہے، قادر مطلق، تو اس کو اتنی قدرت ہونی چاہیے اور اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اس دنیا کے اندر ہونے والے کسی بھی شر کے اوپر کنٹرول کر لے اور اس شر کو ختم کر دے۔ لیکن شر ہے، لیکن اس دنیا کے اندر شر موجود ہے، اس دنیا کے اندر الم موجود ہے، اس دنیا کے اندر تکلیف اور ایول موجود ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یا تو اللہ کی خدا کی رحمت مکمل نہیں ہے یا اس کی قدرت مکمل نہیں ہے۔ اگر رحمت مکمل ہوتی تو کوئی بھی پرابلم کسی انسان کو نہیں ہو سکتی تھی، اور اگر مان لو کہ نہیں رحمت تو مکمل ہے لیکن اس کے باوجود پرابلم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس اتنی طاقت اور اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ اس خرابی کو یا اس مصیبت سے اور اس شر اور علم اور رنج سے انسانیت کو نجات دے دے۔ تو یا تو وہ قادر مطلق نہیں یا وہ الرحمن نہیں، اگر خدا موجود ہے تو۔ یہ ان لوگوں کا اعتراض ہے۔ اچھا، اس اعتراض کی مجھے امید ہے کہ یہ اعتراض سمجھ میں آ گیا ہوگا، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اب اس اعتراض کی دو بنیادیں ہیں، قبل اس کے کہ ہم جواب دیں، اس اعتراض کی دو بنیادیں ہیں، اور ان میں سے ہر ایک بنیاد کا تفصیلی جواب ہے، تب جا کر اس کا مکمل جواب ہوگا۔ تو دو بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ خدا کی دو صفات ہیں، اس کا الرحمن ہونا اور اس کا قادر مطلق ہونا، اس کا بینیولنٹ مرسیفل ہونا اور اس کا آل پاورفل ہونا۔ یہ دو صفات ہیں، پہلی بنیاد تو یہ ہے۔ اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ خدا نے اگر اس دنیا کے اندر شر کو جائز رکھا ہے، اس دنیا کے اندر اگر شر پیدا کیا ہے، اس دنیا میں مصیبتوں کو روا رکھا ہے، تو اس کی کوئی معقول وجہ، کوئی ریشنل ریزننگ، کوئی لاجیکل ریزننگ ہمیں کیوں نہیں بتائی؟ کیا ہمیں کچھ وجہ بتائی ہے کہ یہ مصیبتیں انسان کے اوپر کیوں آتی ہیں؟ تو یہ دو بنیادیں اس اعتراض کی ہیں کہ یہ اللہ رحمان ہے اور قادر مطلق ہے، پہلی بنیاد۔ اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر اللہ نے شر پیدا کیا ہے، رنج اور علم روا رکھا ہے، تو اس نے کوئی معقول وجہ، کوئی ایسی لاجیکل ریزننگ سے ہمیں کیوں نہیں مطلع کیا، ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ اس دنیا کے اندر مصیبت کیوں آتی ہے۔ یہ دو بنیادیں ہیں، میں ان دو بنیادوں میں سے ہر ایک کو ڈیبنک کروں گا انشاءاللہ، ہر ایک کا جواب دیا جائے گا۔ پہلی بنیاد کا جواب پہلے لیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے ایک بات واضح کی تھی کہ دلیل دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو تحقیقی دلیل ہوتی ہے، ایک الزامی دلیل ہوتی ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ الزامی دلیل وہ ہوتی ہے جو آپ کی جو مخالف پارٹی ہے، جو اس کے مقدمات اور اس کے نظریات اور اس کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے اوپر وہ بیس کرتی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں ملحدوں سے کہ بھائی آپ نے یہ کہا کہ خدا اگر رحمان ہو اور قادر مطلق ہو تو پھر اس دنیا میں شر نہیں ہونا چاہیے تھا، چونکہ شر ہونے کا مطلب ہے، ایول ہونے کا مطلب ہے کہ یا تو وہ رحمان نہیں ہے یا قادر مطلق نہیں۔ میں نے ابھی یہ اعتراض کیا، اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے خدا کے بارے میں تصور قائم کیا ہے، یہ آدھا پیکج ہے۔ جب آپ کوئی چیز لیتے ہیں تو پورا پیکج لینا پڑتا ہے، ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز پک کر لی۔ خدا کی صرف یہی دو صفات نہیں ہے کہ وہ الرحمن ہو اور قادر مطلق ہو اور باقی کچھ نہ ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ خدا کی بہت ساری صفات ہیں، ان میں سے ایک اور اہم صفات ہے جس کو ہم کہتے ہیں الحکیم، یعنی اس کا ہر فیصلہ حکمت والا ہے، اس کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہو۔ اس کا اگر اس کی مرضی سے، اور ہر چیز پتہ بھی اس کی مرضی سے ہلتا ہے، تو اگر اس دنیا کے اندر سونامی آیا، اس دنیا کے اندر وبائیں پھیلی، اس دنیا کے اندر بلائیں پھیلی، اس دنیا کے اندر کوئی شخص بیمار ہوا، کوئی شخص کار ایکسیڈنٹ کے اندر مرا، کوئی شخص کسی بھی حادثے سے گزرا ہے،
اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف الرحمن اور قادر مطلق ہی نہیں ہے بلکہ ساتھ میں الحکیم بھی ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، اس میں کسی کے مرنے میں خدا کی حکمت کیا ہے، کسی کے کار ایکسیڈنٹ سے ہلاک ہو جانے میں کیا خدا کی حکمت ہوئی، کہیں بیماری آ گئی اس سے لاکھوں لوگ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اس میں خدا کی کیا حکمت ہے؟ یہ تو کوئی حکمت نہ ہوئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی بے بنیاد باتوں کو آرگیومنٹ فرام اگنورینس کہا جاتا ہے فلسفے کی زبان میں۔ آرگیومنٹ فرام اگنورینس کا مطلب ہے کہ جہالت کی بنیاد پر دلیل دینا، یعنی مجھے پتہ نہیں ہے اس لیے موجود نہیں، اس لیے فلاں چیز موجود نہیں، اس کو آرگیومنٹ فرام اگنورینس کہتے ہیں۔ جتنے بھی ملحد ہیں وہ خدا پر اس لیے یقین نہیں رکھتے چونکہ خدا کے موجود ہونے کا انہیں یقین نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کے ہونے کا یقین نہیں لہذا خدا موجود نہیں ہے۔ بھائی آپ کو یقین نہیں ہے یہ آپ کی پرابلم ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ چونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ خدا موجود ہے یا نہیں لہذا خدا موجود نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہ ہوئی۔ تو اس کو آرگیومنٹ فرام اگنورینس کہتے ہیں۔ تو آپ کو اگر خدا کی حکمت کا اندازہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا حکیم نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہو یا نہ ہو کہ خدا کی حکمت کیا ہے، اس کے باوجود خدا الحکیم ہے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ مثلا کسی گھر میں ایک بچہ ہے اور اس بچے کو چاکلیٹ کھانے کا شوق ہے، لیکن ماں باپ اس کو ہمیشہ چاکلیٹ سے منع کرتے ہیں، کبھی کبھار تھوڑی بہت دے دی، لیکن وہ بہت زیادہ چاکلیٹ اس کو چاہیے، دن رات اس کو چاکلیٹ کھانی ہے، ٹافی کھانی ہے، تو والدین اس کو منع کرتے ہیں۔ بچے کو یقیناً غصہ آتا ہے کہ مجھے میری پسند کی چیز نہیں دی جا رہی ہے، وہ روتا ہے، چلاتا ہے، لیکن اس کو اس وقت چاکلیٹ نہ دیے جانے کی حکمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے والدین میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں مجھے چاکلیٹ نہ دے کر، اسی لیے وہ روتا ہے، یہ اس کی تکلیف ہے، وہ اس تکلیف کا اظہار کرتا ہے رو کر۔ لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، جب وہ بڑا ہو کر خود باپ بنتا ہے یا وہ بچی بڑے ہو کر خود ماں بنتی ہے اور اس کے ہاں اولاد ہوتی ہے، تو وہ بھی اسی طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اتنی زیادہ چاکلیٹ نہیں دیتے، چونکہ اب وہ جوان ہو کر بڑے ہو کر ان کے اندر جو حکمت کا لیول تھا وہ میچور ہو گیا۔ اب ان کو سمجھ میں آنے لگا کہ ایک بچے کو اگر بہت زیادہ چاکلیٹ دی جائے تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ایسے ہی ہماری مثال ہے کہ ہم ابھی اس لیول پر ہیں ہی نہیں کہ جہاں ہم خدا کی حکمت کا مکمل ادراک کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے یا بنانے والے نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے، بنانے والے نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے، اور وہ خدا کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتے، جیسا کہ ایک بچہ اپنے والدین کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتا۔ اب آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ہم زندگی میں کتنی ہی مرتبہ بغیر حکمت کو سمجھے اپنی کم علمی اور کم عقلی کا اعتراف کرتے ہوئے دوسرے کی بات مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر آپ کو یہ کہے کہ بھائی آپ کو یہ بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ آپ کے آپریشن ہوگا، اور آپریشن اس طریقے سے ہوگا کہ آپ کو انستھیزیا دیا جائے گا، بے ہوشی کا انجیکشن دیا جائے گا، اس کے بعد آپ کے جسم کے اندر انسیژن یعنی چیر پھاڑ ہوگی، اور اس میں سے فلاں چیز جو ہے رسولی ہو گئی مثلا، اس کو نکالا جائے گا، اس کے بعد اس کو سیا جائے گا، اس کے بعد آپ ہوش میں آئیں گے، لیکن ریکوری کے اندر اتنے مہینے لگیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی۔ لیکن کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو میڈیکل فیلڈ کا نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، وہ اپنی کم علمی اور کم عقلی کا اعتراف کرتے ہوئے اس ڈاکٹر کی بات کے اوپر ایمان لے آتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو بات صحیح ہوگی کہ میرا علاج یہی ہے کہ آپریشن تھیٹر میں مجھے لے جایا جائے، مجھے تکلیف دی جائے، میں 1 مہینے تک تکلیف میں رہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ آگے چل کر میں بہتر ہو جاؤں گا۔ تو یہ کم علمی اور کم عقلی کا ایک انسان دن رات اعتراف کرتا ہے اب ڈاکٹر کے سامنے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ملحد یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کی جو حکمت ہے نا وہ مجھے سمجھ میں آنی چاہیے۔ تو ڈاکٹر کی حکمت تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، بچے کو ماں باپ کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی، لیکن انسان یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اللہ کی مکمل حکمت اس کو سمجھ میں آنی چاہیے۔ یہ ہے ڈبل سٹینڈرڈ۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کی حکمت ہمیں سمجھ میں آ جائے؟ اس کا جواب میں دے دیتا ہوں۔ دیکھیے خدا جس ذات کا نام ہے وہ ذات لمیٹڈ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی لمیٹیشنز کے اندر باؤنڈ کر دیں۔ خدا کی جو ذات ہے وہ غیر محدود ہے، خدا کی ذات غیر محدود ہے، اس کی جس طرح ذات غیر محدود ہے اس کی صفات بھی غیر محدود ہے، تو اس کا جو رحم ہے وہ بھی لامحدود ہے، اس کی مرسی لامحدود ہے، اس کی محبت لامحدود ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں غیر محدود ہیں۔ اسی طریقے سے اس کی حکمت بھی غیر محدود ہے۔
اس کا حکیم ہونا یعنی اس کے اندر جو وزڈم ہے وہ بھی غیر محدود ہے، اور ہماری جو عقل ہے وہ محدود ہے. ہم لوگ محدود ہیں تو ہماری جتنی بھی صفات ہیں وہ سب کے سب محدود ہیں. تو اگر ہم محدود اور خدا غیر محدود، ہماری عقل محدود، خدا کی حکمت غیر محدود، تو ہماری محدود عقل میں خدا کی غیر محدود حکمت کیسے آ سکتی ہے؟ ہماری محدود عقل میں خدا کی غیر محدود مکمل حکمت کیسے آ سکتی ہے؟ اگر اس کی مکمل حکمت ہماری محدود عقل میں آ جائے تو پھر خدا کی حکمت بھی غیر محدود نہیں ہے، وہ بھی محدود ہوئی. جس طریقے سے ہماری عقل محدود ہے تو جو چیز بھی ہماری عقل کے اندر آ گئی وہ بھی محدود ہے. تو خدا کی حکمت محدود ہوئی، اور اگر خدا کی حکمت محدود ہوئی تو خدا محدود ہوا، اور ایسا خدا ہی کیا جو محدود ہو. تو یہ آپ اس طریقے سے اس کا جواب دیں گے کہ اگر کوئی ملحد یہ کہے کہ ٹھیک ہے چلو میں نے مان لیا کہ خدا حکیم ہے، لیکن اس کی حکمت مجھے سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم محدود، خدا کی حکمت غیر محدود. اگر ہمیں خدا کی مکمل حکمت کا ادراک ہو جائے تو پھر خدا کی حکمت بھی محدود ہو جائے گی، جیسا کہ ہم لوگ لمیٹڈ ہیں، ہم لوگ محدود ہیں. اور اگر خدا کی حکمت محدود ہو جائے تو پھر خدا بھی محدود ہو جائے گا، اور وہ خدا ہی نہیں ہو سکتا جو محدود ہو. اس لیے ہم لوگ یعنی انسان خدا کی مکمل حکمت کا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے محض اس لیے کہ ہم ادراک نہیں کر سکتے کہ خدا الحکیم نہ ہو. وہ الحکیم ہے اور اس کے ہر فیصلے کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ایک بچہ سڑک پر جا رہا تھا، دوسرے آدمی نے اس کو قتل کر دیا، اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا. یہ بچہ بھی تکلیف سے گزرا، بچے کے والدین بھی تکلیف سے گزرے، بہت سارے لوگ جو وہاں اس منظر کو دیکھ رہے تھے ان کو بھی بڑا رنج اور غم ہوا کہ ایک بچے کو اس طریقے سے مار دیا گیا، اس کا کیا قصور تھا. ظاہر ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. یعنی یہ ایک ایسا کرائم ہے کہ جس کو کسی بھی طریقے سے درست قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ مورالٹی اور اخلاقیات کے نہایت خلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو اس میں کیا حکمت ہوگی اللہ کی، خدا کی، کہ اس بچے کو تکلیف دی، اس کے والدین کو تکلیف سے گزارا؟ اس میں ایسی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس میں تو کوئی حکمت نہیں ہوگی. اس سے ثابت ہوا کہ دنیا میں بہت سے کام ایسے ہیں کہ جن میں کوئی حکمت نہیں. اس کا جواب میں دینا چاہوں گا. وہ جواب یہ ہے کہ آپ اگر ٹائم ٹریولنگ کی جو تھیوری ہے اس کو پڑھیں، انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارے بلاگز ہیں ایسے جن میں لوگ ٹائم ٹریول کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم ٹائم میں اگر ٹریول کر سکیں تو اس کی کیا پاسبلٹیز ہیں، کہ ہم اگر اپنے مستقبل میں چلے جائیں یا اپنے ماضی میں چلے جائیں، پاسٹ میں چلے جائیں، فیوچر میں چلے جائیں، تو ہم کیا کریں گے. تو اس طرح کے بہت سارے بلاگز بنے ہوئے ہیں. بہت سے جو سیریس قسم کے لوگ ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں یا جو ویسٹرن سویلائزیشن میں پروردہ ہیں، وہ لوگ انہی لوگوں کے بلاگز ہیں. ان کے یہاں ایک بہت مشہور جملہ ہے، یعنی وہ کسی ایک آدمی کا جملہ نہیں ہے. اگر آپ اس جملے کو گوگل پر ڈالیں گے تو آپ کو ہر دوسرے بلاگ کے اوپر جو بھی ٹائم ٹریول سے ریلیٹڈ بلاگ ہوگا اس پہ جملہ نظر آئے گا. وہ یہ کہ اگر میں ماضی میں چلا جاؤں، پاسٹ میں جا کر مجھے ہٹلر ملے بچپن میں، ہٹلر کا بچپن میں اس میں پہنچ جاؤں، تو میں تب بھی اس کو قتل کر دوں گا. چونکہ مجھے معلوم ہے، میں چونکہ یہاں اس 2020 سے گیا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ ہٹلر نے آج سے 70 سال پہلے کیا کیا تھا. لہٰذا اگر میں آج سے 100 سال پہلے ماضی میں چلے جاؤں اور مجھے ہٹلر چھوٹا بچہ مل جائے تو میں اس کو قتل کر دوں گا. کیوں قتل کر دیں گے بھائی آپ؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ ابھی نہیں جا سکتے، بلکہ کبھی نہیں جا سکتے. لیکن سوال یہ کہ آپ کے دن میں یہ بات آئی کیوں کہ اگر ہٹلر مجھے چھوٹا بچہ مل جائے تو میں اس کو قتل کر دوں گا؟ یہ بات کیوں آئی؟ وہ اس لیے آئی کیونکہ آپ نے اس کے مستقبل کو دیکھا ہے. 2020 میں آپ نے یہ معلوم کیا، آپ نے خود بھی نہیں دیکھا بلکہ آپ نے سنا ہے کہ ہٹلر بہت ہی زیادہ ظالم انسان تھا اور اس نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا. بہت اچھی بات ہے، کسی بھی انسان کو، چاہے وہ یہودی ہو کہ ہندو ہو کہ مسلمان ہو کہ عیسائی، اس کو ناحق قتل کرنا بہت برا ہے. تو آپ کو ہٹلر کے بچپن میں اس کو قتل کرنے کو جائز سمجھتے ہیں اس لیے چونکہ ہٹلر بڑے ہو کر بہت ظالم حکمراں بنا. ایسے ہی اگر کوئی بچہ بچپن میں قتل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر اس کو کیا بننا تھا، اس لیے اس بچے کے اوپر رحم ہوا. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ بچہ اسی بچپنے کے اندر وہ چلا گیا.
ٹھیک ہے وقتی طور پر تکلیف ہوئی، لیکن آگے جو وہ تکلیف اس کو ہوتی ہے وہ دوسروں کو تکلیف دے سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس تکلیف سے بچا لیا۔ یہ وہ حکمت ہے جس کا ہم ابھی ادراک کر پا رہے ہیں، اس کے علاوہ ہزاروں وہ حکمتیں ہو سکتی ہیں کہ جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے، جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ لیکن ہٹلر کو قتل کرنا اس کے بچپن میں اس لیے روا ہے چونکہ آپ اس کے مستقبل سے واقف ہیں، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کے مستقبل سے واقف۔ دیکھیے اگر ایک تصویر ہو، آج جو تصویریں ہیں وہ میگا پکسلز کے اوپر ہوتی ہیں، اگر آپ کا جو کیمرہ ہے اس میں سیل فون میں، موبائل فون میں، تو کیا کہا جاتا ہے کتنے میگا پکسل کا کیمرہ ہے، تو کہتے ہیں جی 12 میگا پکسل کا کیمرہ ہے۔ تو یہ جو پکسلز ہیں اس سے مل کر ایک تصویر بنتی ہے۔ تو ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم اس تصویر کے ایک پکسل کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری تصویر کو دیکھتا ہے، اس پوری تصویر میں ملینز آف ملینز پکسلز ہیں، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہوا، کہاں سے آیا، کہاں جائے گا، اس کا ماضی کیسا ہے، اور اگر وہ زندہ رہ گیا تو اس کا مستقبل کیسا ہے، اس کے علم میں اس نے اپنے علم اور حکمت کے مطابق جو فیصلہ کیا وہ ہو گیا۔ تو یہ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور شخصیت گزرے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے اور بالکل صحیح لکھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بھی شر اس دنیا میں جو ایبسلوٹ ایول ہو، مطلق شر ہو، پیدا ہی نہیں کیا۔ ہر شر کے اندر کوئی نہ کوئی خیر ہے، بعض مرتبہ وہ خیر اس دنیا کے اندر ظاہر ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ وہ خیر اس دنیا کے اندر ظاہر نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ملحد کا یہ کہنا کہ اگر اللہ رحمان اور قادر مطلق ہے تو اس دنیا کے اندر شر اور مصیبت نہیں آنی چاہیے تھی، چونکہ اگر شر اور مصیبت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اللہ کی رحمت کامل نہیں یا اس کی قدرت کامل نہیں، قدرت اگر کامل ہوتی تو وہ شر روک لیتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور وہ قادر مطلق بھی ہے، لیکن اس کی صرف یہی دو صفات نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ وہ الحکیم بھی ہے، اس کا ہر عمل اور اس کا ہر کام حکمت سے پر ہے۔ بظاہر ہمیں وہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر شر ہے، لیکن اس کے اندر بھی خیر کا پہلو ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ اس دنیا کے اندر کوئی مصیبت آنی نہیں چاہیے تھی، وہ ہمیں لگتا ہے کہ مصیبت ہمارے لیے ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو اور حکمت ہے، اور اس حکمت کا وہ مکمل حکمت ہمیں سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ اس کا جواب میں ابھی ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ ہٹلر کے ساتھ بچپن میں ایسا کیوں نہیں ہوا، اگر اللہ چاہتا تو اس کو بچپن میں ہی مار دیتا، اس کا جواب میں آگے دوں گا انشاءاللہ۔ فی الحال ہم نے پہلی جو بنیاد ہے ہم نے اس کا جواب دیا۔ اب آئیے دوسری بنیاد اعتراض کی کیا تھی کہ اگر خدا نے اس دنیا میں شر کو، ایول کو روا رکھا ہے، جائز رکھا ہے، تو اس کی کسی معقول وجہ سے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ یہ بھی آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہے۔ آرگیومنٹ فرام اگنورینس کا مطلب ہے کہ محض آپ کو معلوم نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی معقول وجہ موجود نہیں ہے۔ آپ جاننے کی کوشش کریں تو آپ کو معقول وجہ مل جائے گی۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی وجہ، اگر اس دنیا کے اندر شر نہ ہو، بالکل کوئی پرابلم نہ ہو، تو انسان کبھی بھی خیر کو انجوائے نہیں کر سکتا۔ بھائی جہاں اگر کسی کو معلوم ہی نہ ہو غربت کیا ہے، کسی کو معلوم نہ ہو، نہ یہ کہ وہ خود کبھی غریب ہوا ہو بلکہ اس نے کبھی غربت دیکھی نہیں، تو اس کو امیر ہونے کا وہ کیا انجوائے کر سکتا ہے؟ امیر ہونے کا اس کے دل میں امیر ہونے کا جو جوائے ہے، جو اس کی لذت ہے امیر ہونے کی، یا اس کا جو ایک جو مرتبہ ہے، جو سٹیٹس ہے، وہ جب ہی آئے گا نا جب سامنے وہ اپنے ارد گرد غربت دیکھے گا، وہی دیکھے گا بھائی فلاں آدمی جو ہے اس کے پاس تو ایسی گاڑی نہیں ہے اللہ نے مجھے، یا میرے پاس لگژری گاڑی ہے، اب وہ اس کو انجوائے کرے گا۔ ایک قاعدہ ہے فلسفے میں اور عربی میں اس کو کہتے ہیں وَبِالْأَضْدَادِ تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، وَبِالْأَضْدَادِ تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاء، کہ جب آپ کسی چیز کا اپوزٹ دیکھتے ہیں تبھی وہ چیز کلیئر ہو کر سامنے آتی ہے۔ اگر روشنی نہ ہو تو پھر اندھیرا پن ہونا ہمیں پتہ نہ چلے۔ اگر ساری دنیا میں اندھیرا ہی رہتا تو پھر اندھیرا ہمارے لیے ایک نارمل چیز ہوتی، ہمیں روشنی کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اندھیرا بھی ہے، روشنی بھی ہے، اندھیرا ہونے کی وجہ سے ہمیں روشنی کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ اگر صرف روشنی ہی رہتی تو ہمیں روشنی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ایسے ہی اس دنیا کے اندر مصیبت بھی ہے، شر بھی ہے اور خیر بھی ہے۔ شر اس لیے تاکہ ہمیں خیر کے خیر ہونے کا پتہ چلے، ہم اس خیر کو انجوائے کر سکیں، پہلی وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر شر اور علم کو اس لیے الاؤ کیا ہے، اس لیے روا رکھا ہے تاکہ انسان کے اندر اچھائیاں پروان چڑھیں، ہمارے اندر اچھائیاں پروان چڑھیں۔ مثال کے طور پر اگر اس دنیا میں مجھے یہ بتائیے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو تو کیا صبر کی ضرورت ہوگی؟ صبر ایک اچھی کوالٹی ہے، تو صبر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، صبر تو تکلیف پہ ہوتا ہے نا۔ تو اب اگر تکلیف نہ ہو تو ایک اچھی کوالٹی ایک انسان کی کہ جو ایک انسان کو انسان بناتی ہے، جانور سے اس کو ممتاز کرتی ہے۔ دیکھیے جانور کے اندر صبر نہیں ہے، جانور میں کوئی صبر نہیں ہے، اگر اس کو بھوک لگی ہے اور سامنے کھانا ہے تو اس سے زیادہ خود غرض کوئی چیز نہیں ہے، وہ اپنے جو جانور کے جو کنبے کے ہوں گے ان کو چھوڑ کر وہ کھانے کے اوپر جھپٹا مارے گا، اس کے یہاں صبر نہیں ہے۔ انسان کے اندر صبر ہے اور اس طریقے سے انسان کو جانور سے ممتاز کر دیا گیا۔ تو اگر ملحد جانور بنا رہنا چاہتا ہے تو وہ اس کی خواہش ہے، وہ بنا رہے، لیکن ایک اہل مذہب کے اوپر ماننے والا وہ ایک انسان بننا چاہتا ہے، اس کے اندر انسانیت کی کوالٹیز آئیں، وہ اس کی خواہش یہ ہے، اور انسانیت کی کوالٹیز میں ایک کوالٹی صبر ہے۔ تو اگر اس دنیا کے اندر مصیبت کبھی نہ ہو تو کبھی بھی صبر کی ضرورت نہ پڑے تو کوئی بھی آدمی صابر ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اگر کسی آدمی کو کوئی تکلیف نہ ہو تو مجھے بتائیے کہ کیا کبھی ہمارے اندر رحمت کی صفت پروان چڑھ سکتی ہے؟ بھائی ہم سامنے والے کے اوپر رحمت کا اظہار، سامنے والے کو کے ساتھ ہمدردی کا اظہار جبھی کرتے ہیں نا کہ جب سامنے والا کسی مصیبت میں ہو۔ کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، کسی کے ساتھ کسی کے اوپر مہربانی کرنا، کسی پر مہربان ہو جانا، یہ اچھی صفات ہیں، لیکن ان کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ ان کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب سامنے والا کسی پریشانی میں ہو۔ اگر سامنے والا کسی پریشانی میں نہیں ہے تو آپ کو اس سے سمپتھی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر سامنے والا کسی تکلیف میں نہیں ہے تو آپ کو مہربان ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مہربان ہونا اور ہمدردی کرنا یہ انسانی اعلیٰ انسانی اخلاق ہیں۔ اگر مصیبت اور شر نہ ہو تو ان اعلیٰ انسانی اخلاق سے انسانیت محروم ہو جائے گی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر شر کو اس لیے بھی رکھا ہے تاکہ اللہ کی بہت ساری صفات میں سے کچھ صفات کا انسان کو اندازہ ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات بھی ہیں۔ مثلا اگر کوئی آدمی کبھی بیمار نہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے، بیمار ہونے کے بعد اس کو دوا بھی لینی چاہیے، لیکن یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ دوا لیں اور آپ ہر حال میں ٹھیک ہو جائیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوا لیتا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ڈاکٹر بدلتا ہے پھر دوا لیتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ڈاکٹر بدلتا ہے پھر دوا لیتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے، اور اللہ پھر اس کو صحیح ڈاکٹر کے پاس اس کی رہنمائی کرتا ہے، وہ اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس سے دوا لیتا ہے، اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ بلکہ بعض مرتبہ اگر ہم یہ ایک مجرب چیز ہے، اس کا تجربہ کوئی بھی انسان کر سکتا ہے کہ جو دوا اللہ کا نام لے کر کھائی جائے اس دوا سے شفا ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ ہم اللہ کا نام لے کر دوا نہیں کھاتے تو دوا لیتے رہتے ہیں لیکن اس سے کوئی شفا نہیں ہوتی۔ تو اگر بیماری نہ ہو تو اللہ کا الشافی ہونا، شفا دینے والا ہونا کبھی بھی انسان کو پتہ نہ چل سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیماری رکھی تاکہ اس کا الشافی ہونا پتہ چل جائے۔ ایسے ہی آخری چیز، اللہ تعالیٰ نے شر اور علم، مصیبتیں اس دنیا میں اس لیے رکھی ہیں تاکہ ہم اپنی فری ول اور آزادی اظہار رائے کی ایکسرسائز کر سکیں، یعنی ہم اس کو اختیار کر سکیں۔ مثلا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کسی اسکول میں گئے، وہاں آپ کا امتحان ہوا، اور امتحان میں آپ کے مثلا 10 سوال کوشچن پیپر پر آئے اور 10 کے 10 کریکٹ ہیں، کوئی بھی کوشچن جو ہے وہ غلط نہیں ہے، یعنی ملٹیپل چوائس ہے، مثلا وہ کوشچن جو ہے ملٹیپل چوائس کا ہے۔ ملٹیپل چوائس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کوشچن دیا اور اس کے 3 آپشن ہیں کہ وہ کوئی بھی آپشن کریکٹ ہو سکتا ہے، تو آپ کریکٹ آپشن کو چوز کریں، تینوں کے تینوں صحیح ہیں، اس طرح ہر سوال کے 3 آپشن ہیں، تینوں کے تینوں صحیح ہیں، تو آپ مجبور ہیں کہ آپ صحیح جواب کو ہی اختیار کریں۔ آپ غلط جواب کو اختیار کر ہی نہیں سکتے کیونکہ غلط جواب ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر اس ایگزام پیپر میں صحیح جواب بھی ہو اور غلط جواب بھی ہو اور آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ صحیح جواب کا انتخاب کریں، تو آپ اب آزادی کے ساتھ غلط جواب کو چھوڑ کر صحیح جواب کو اختیار کریں گے۔ تو اس دنیا کے اندر اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، وہ اس لیے ہے تاکہ ہم آزادی کے ساتھ، فری ول کے ساتھ اس اچھائی کا کوئی اختیار کریں اور برائی کا کوئی اختیار نہ کریں۔ تو برائی کو جو بنایا گیا ہے، برائی کو بنانا، اللہ تعالیٰ نے برائی کی تخلیق کی ہے لیکن اس کے اندر بھی خیر کا پہلو ہے۔ برائی کو بنانا ہمارے امتحان کے لیے ہے، ہماری آزمائش کے لیے ہے،
اور ان ساری وجوہات کی بنا پر ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہے. مثلاً خیر کو خیر پہچاننا، یا یہ کہ اللہ کے اشافی ہونے کو جاننا، یا یہ کہ ہمارے اندر اعلیٰ انسانی صفات کو پروان چڑھانا، مثلاً مہربان ہونا، اور یا اسی طریقے سے ہمدردی کرنا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری ان وجوہات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر علم بھی رکھا ہے اور شر بھی رکھا ہے. تو شر کا بنانا برا نہیں ہے، شر کا اختیار کرنا برا ہے. انسان برا اس وقت بنتا ہے جب وہ شر کو اختیار کر لیتا ہے. شر کا بنانا یہ برا نہیں ہے. وہ تو اس لیے ہے، مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے، اگر وہ آپ سے سوال پوچھتا ہے اور ملٹیپل چوائس ہے، اس نے 3 آپشن دیے ہیں، اس میں سے 2 آپشن غلط ہیں اور 1 صحیح ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ٹیچر سے کہ بھئی ٹیچر بڑا ظالم ہے، اس نے سوال کے اندر جو ہے 3 آپشنز میں 2 غلط لکھے ہیں اور 1 صحیح. وہ ٹیچر اپنا کام بالکل صحیح طریقے سے انجام دے رہا ہے. یہ حکمت ہے کہ وہ آپ سے وہی اسی طریقے سے سوال پوچھے تاکہ آپ اپنی فری ول کا انتخاب کر کے صحیح جو جواب ہے اس کو چنیں. ایک لاسٹ پوائنٹ اور بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ خیر اور شر اور علم کا جو مسئلہ ہے، ملحد کے ذہن میں جو مسئلہ آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ وہ رانگ ریفرنسنگ کرتا ہے. رانگ ریفرنسنگ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ شر کو جہاں اس کو منسوب کرنا چاہیے وہاں منسوب نہیں کرتا، بلکہ غلط جگہ منسوب کر دیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ شر اس دنیا میں جو بھی ہے وہ خدا کی وجہ سے، اگر میں خدا کو مان بھی لوں تو شر اس دنیا میں خدا کی وجہ سے. حالانکہ یہ غلط ہے. اس دنیا میں شر خدا نے پیدا تو کیا ہے، لیکن وہ شر بھی ایبسولوٹ ایول نہیں ہے، مطلق شر نہیں ہے، اس کے اندر خیر کا پہلو ہے. لیکن اگر وہ شر ہماری زندگی میں ہے تو اس کا سبب ہم خود ہیں، اس کا کاز ہم خود ہیں. خلق پیدا اللہ نے کیا ہے، سبب ہمیں. اس فرق کو ذہن میں رکھیے گا. اور وہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شر کا یا مصیبت کا جو سبب ہے انسان خود ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی بڑی ریش ڈرائیونگ کر رہا ہے اور اس اوور اسپیڈنگ کر رہا ہے، اور اس اوور اسپیڈنگ اور ریش ڈرائیونگ کے نتیجے میں اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ آدمی مر جاتا ہے. تو سبب کون ہوا؟ ڈرائیور ہوا نا. ڈرائیور نے ریش ڈرائیونگ کی تو سبب وہ ہوا. بعض مرتبہ کوئی دوسرا شخص جو اس کے معاشرے میں ہے وہ سبب بنتا ہے. مثلا ایک آدمی ڈرائیو کر رہا ہے، بالکل احتیاط کے ساتھ ڈرائیو کر رہا ہے، اپنی لین میں چلا جا رہا ہے اور قانون کو فالو کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف سے ایک گاڑی آ رہی ہے، وہ اس میں ریش ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے، وہ قانون کو فالو نہیں کر رہی ہے، اس آدمی نے اس آدمی کی گاڑی کو مارا اور یہ آدمی مر گیا. تو سبب کون ہوا؟ دوسرا انسان ہوا جو اس کے معاشرے میں ارد گرد ہے. بعض مرتبہ پورا معاشرہ سبب بنتا ہے. مثال کے طور پر اس دنیا کے اندر اور دنیا کے تقریباً ہر ملک میں اس وقت کرونا وائرس کی وبا ہے. بہت سے ملکوں میں، جن میں ہمارا ملک بھی ہے، جس میں انڈیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، جو غریب ممالک ہیں، وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ وینٹیلیٹرز کی کمی ہے. بھائی وینٹیلیٹرز کی کمی کیوں ہے جناب؟ صحت کا جو ہیلتھ کا جو معیار ہے وہ بہت گرا ہوا ہے. ہاسپٹلز کی بڑی کمی ہے. بھائی کیوں کمی ہے ہاسپٹلز کی؟ ہیلتھ کا معیار کیوں گرا ہوا ہے؟ کیا ڈاکٹروں کی کمی ہے؟ کیا لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا؟ نہیں، حکومت نے ہاسپٹلز نے بنائے نہیں ہیں، حکومت نے ہیلتھ کیئر میں اتنا انویسٹ کیا نہیں ہے. کیوں نہیں کیا؟ حکومت کو ٹیکس ملتا ہے، اربوں خربوں روپے کا ان کا بجٹ ہے. وہ اس لیے کہ چونکہ ان کے اندر کرپشن ہے. حکومت کرپٹ کر کے آدھا پیسہ کھا جاتی ہے، لہٰذا جو ہاسپٹلز میں لگنا چاہیے، وینٹیلیٹرز پہ لگنا چاہیے، وہ پیسہ نہیں لگ رہا ہے. تو اب اس شر کا، اس لیے لوگ مر رہے ہیں. وینٹیلیٹرز نہ ملنے کی وجہ سے بہت سے لوگ مر رہے ہیں. کیوں مر رہے ہیں؟ ہیلتھ کیئر کا نظام ناقص ہونے کی وجہ سے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو سبب ہے اس مصیبت کا وہ پورا کا پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی ہے. اس سوسائٹی کا کرپٹ ہونا ہے. تو جب بھی ہم دیکھیں کہ اس دنیا میں مصیبت ہے، اس مصیبت کا یا اس شر کا جو کاز ہے وہ انسان خود ہے، چاہے وہ خود ہو یا اس کے ارد گرد کے لوگ ہوں یا اس کا پورا معاشرہ ہو. ہاں، اس شر کو الاؤ اللہ نے کیا ہے، خدا نے کیا ہے، اور اس شر کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہے، اس لیے اس کو الاؤ کیا ہے. اور وہ خیر کے پہلو کیا ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں. لہٰذا پہلی بنیاد جو اعتراض کی تھی کہ خدا کی 2 صفات ہیں، اس کا جواب یہ دیا کہ خدا کی صرف 2 ہی صفات نہیں بلکہ بہت ساری صفات ہیں. ان میں ایک صفت الحکیم ہونا بھی ہے، اور اس کے بعد میں نے اس کی تفصیل بیان کی. اور دوسری بنیاد کہ اگر خدا واقعی الحکیم ہے تو اس نے کیا اپنی کسی حکمت سے، جو شر کے تعلق سے جو حکمت ہے، مصیبت کے تعلق سے جو حکمت ہے، اس کی کسی معقول وجہ سے ہمیں آگاہ کیا. تو میں نے آپ کو اتنی ساری معقول وجہ بتا دی کہ یہ ساری معقول وجہ ہیں، اور صرف یہی وجوہات نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ میں اس سے آگاہ نہ ہوں لیکن دوسرے علماء اس سے آگاہ ہوں، سارے انسان اس سے آگاہ نہ ہو لیکن وہ معقول وجہ موجود ہو. ضروری تو نہیں ہے کہ ہر معقول چیز سے انسان کو معلوم ہی ہو، اس کا ادراکی انسان کو. تو یہ
اس اعتراض کا جواب ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ خدا یا تو رحمت اس کی رحمت کامل نہیں یا اس کی قدرت کامل نہیں، یہ اعتراض مکمل بے بنیاد ہے، اور اس اعتراض کا اس طریقے سے آپ جواب دے سکتے ہیں. تو ایک صاحب نے بھی بیچ میں سوال کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. وہ سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے خدا کو معلوم ہے کہ ہٹلر جو ہے وہ بڑے ہو کر ظلم کرے گا، تو خدا نے اس کو بچپن میں ہی کیوں نہیں مار دیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس اعتراض کا جواب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. جن صاحب نے بھی یہ سوال کیا وہ اوپر چلا گیا ہے کامنٹس میں، اس کا جواب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ شر کسی نہ کسی خیر کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر ہٹلر نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، میں اس کے کسی کام کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، ایک شر ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو خیر ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئی، اور اس کی ساری وجوہات میں نے بیان کر دی. اس کی ساری وجوہات ہم نے بیان کر دی کہ شر ہونا کیوں ضروری ہے. اس لیے ہٹلر کا ہٹلر ہونا بھی ضروری تھا، اس لیے اس ہٹلر کا ہٹلر ہونا بھی ضروری تھا تاکہ دنیا اس شر کو جانے اور خیر کو پہچانے. تو یہ آپ کے اس اعتراض کا یا سوال کا جواب ہے. اچھا، اب التزامی نہیں الزامی جواب ہے محمود صاحب. یہ الزامی جواب کیا ہے؟ الزامی جواب وہ ہوتا ہے، الزامی دلیل وہ ہوتی ہے کہ جو ایسے پریمیسز اور مسلمات کے اوپر مبنی ہو جو مسلمات آپ کو تسلیم نہ ہو بلکہ آپ مخالف کو تسلیم ہو. اور اگر آپ کو یہ جو جواب ہے، چونکہ بہت تفصیلی جواب ہے، یہ نہ سمجھ آیا تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ سنیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر آپ سنتے وقت نوٹس لے لیں تو زیادہ بہتر رہے گا.